بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خبر تو وہی ہے، اگر یہ درست ہے جو منسوب کیا گیا، اور آسانی سے تو ان سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ان سے ذاتی طور پر ان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ 26 نومبر کو گولی ہم نے نہیں چلائی پی ٹی آئی کے کو جو مظاہرہ تھا اس پہ، اور جو کچھ ہوا وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا. وفاقی حکومت نے دفعہ 245 کے تحت فوج طلب کی تھی. تو اگر وہ درست کہہ رہے ہیں تو معاملے کی تو نیت ہی بدل گئی. ایک تو یہ کہ اس اقدام سے چیف نے اظہار لا تعلقی کر دیا، ثانیاً ایک طرح سے اسے غلطی بھی قرار دے دیا بائی امپلیکیشن. ثانیاً وفاقی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ثالثاً، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں دانا قرار نہیں دے رہے. یہ تو عدم اعتماد بھی ہے ایک طرح سے بائی امپلیکیشن. اس سے پہلے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ پلاننگ کی تھی رانا ثناء اللہ نے، جس وقت وہ وزیر داخلہ تھے. محسن نقوی تو اس کے بعد بنے، ویسے انہیں رنج بھی تھا اس کا بہت، وہ کہا کہ وہ تو ان کی مہربانی وزیر داخلہ ہی بنے، یا ان کی وزارت ہی ہتھیالی، وزیر اعظم ہی بن سکتے تھے. بہرحال حتمی رائے تو اس پہ دی جائے گی جب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رد عمل آئے گا. ابھی تک تو نہیں آیا، اور حکومت کا بھی کیا رد عمل آئے گا. لیکن بہرحال وفاقی حکومت ذمہ دار تو ہے. اب یہ تاثر تھا کہ گویا فوج نے اس کو حکم دیا اور اس کا فیصلہ کیا، اس کی انہوں نے واضح الفاظ میں تردید کر دی. حالت یہ ہے بعض عالمی ذرائع ابلاغ میں، بہت بڑے بڑے اخبارات میں تو نہیں لیکن بعض ذرائع ابلاغ میں 26 ستمبر کو 1919 میں جلیانوالہ باغ کے سانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس کی برسی پر اقبال بھی گئے تھے، گاندھی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جس میں وہ مشہور فقرہ انہوں نے کہا تھا جب ان سے گاندھی کے بارے میں ان کی رائے پوچھی گئی. سروجنی نائیڈو کا اصرار تھا. اقبال نے کہا گاندھی اچھا آدمی ہے، تھوڑا کھاتا ہے سکھی رہتا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کی سیاسی رائے پوچھ رہی ہوں. میری سیاسی رائے یہی ہے. وہ آپ کو پتہ ان کو مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیم ہی ہے کار بے بنیاد. طاقت چاہیے سیاست کے لیے. تو بہرحال اس نے بر صغیر کی سیاست کو بدل دیا تھا، اور اس کے بعد کامل آزادی کی تحریک اٹھی تھی. جو لوگ رد عمل بوتے ہیں انہیں کاٹنا ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے. یہ اصول کبھی پولیٹیکل سائنس میں بدل نہیں سکتا. یہ خدا کے قوانین میں سے ایک مضبوط قانون ہے. اور بھی بڑی خبریں ہیں. حکومتی وکلاء اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون بھی، اور احسن بھون کی حمایت یافتہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پیکا ایکٹ میں ترامیم واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. گویا آزادی اظہار کی حمایت کر دی ہے. یہ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ اور وکلاء کے دباؤ کا نتیجہ ہے. پھر اور خبریں ہیں. جوڈیشل کمیشن کے ممبر وکیل اختر حسین نے تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں حکومتی مرضی کے ججوں کے تقرر پر استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے. ضمیر کی آواز اس وقت اٹھی ہے تو ضمیر کی آواز میں جب عوامی دباؤ قائم ہوا، جب ایسوسی ایشنز کے الیکشنز میں ہار گئے حکومتی لوگ تمام حربوں کو. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل ہونے والے 3 ججوں کی سینیرٹی کے مسئلے پر 5 ججوں کے موقف کی حمایت کر دی. انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. صدر نعیم گجر ہیں اور سیکرٹری صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ. اس میں کہا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے بغیر حلف کے ججوں کے تبادلے کی اور عدالتی معاملات میں حکومتی مداخلت کی. سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اس درخواست کا حوالہ دیتے جو عدالت عظمیٰ میں پہلے ہی دائر ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم اور آئینی بالادستی کو لاحق خطرے کا اس ریٹ میں ذکر ہے. اس میں کہا گیا اعلامیہ میں کہ اسلام آباد کے 5 ججوں کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، عدلیہ میں غیر آئینی مداخلت کا دفاع کریں کا مقابلہ کریں گے. یہ ایک بات نہیں کہی گئی اس میں کہ ترامیم جس پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں خدا ہی جلی.
وہ تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 2/3 ارکان تو پیسے دے کر اس میں پہنچے ہیں۔ بہرحال عدالتی لاہور ہائی کورٹ بار میں آج نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف وفاداری تھی، تو اس میں قیدی عمران خان کے حق میں نعرے لگتے رہے، قیدی نمبر 804، نہ باغی، نہ وہ باغی، نہ غدار۔ یہ تو اب ایک قومی نعرہ ہی بن گیا ہے۔ بہرحال وکلاء میں حرکت کے آثار تو ہیں، مگر تحریک اٹھتی نظر نہیں، فی الحال نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو۔ نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے اذان میں بھی۔ حربے سب استعمال کر ڈالے انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے۔ وہ ملازمتوں کی پیشکشیں، بے شمار کورٹس ہوتی ہیں، ان کے معاون وکیل چاہیے ہوتے ہیں، روپیہ پانی کی طرح بہایا گیا، ہر چیز کی گئی، لیکن آخر کو دیکھیے عوامی تحریک جو ہے وہ سیلاب کی طرح ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی چیز، کچے بند اس کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں ٹھہر سکتے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر عمر ایوب خان نے کہا، بڑا چونکا دینے والا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں طاقت اب نوجوانوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ مہرنگ بلوچ اگر اپیل کریں تو ہزاروں پردہ دار خواتین بھی سڑکوں پہ نکل آئیں گی دوسروں کے علاوہ، لیکن اگر کوئی سردار ایسی اپیل کرے تو 100 آدمی نہیں نکلیں گے۔ یہ تو بہت یعنی صورتحال ایسی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان تو آپ کو پتہ ہے آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے، وہ ان کا پچھلا دھرنا تو ناکام ہوا، اب انہوں نے اعلان کیا ہے اور مجلس عاملہ کے منظوری سے اعلان کیا ہے کہ رمضان کے بعد بجلی کے سلسلے میں تحریک چلائی جائے گی، بجلی کے وہ نرخوں کے بارے میں ظاہر اصل مسئلہ ہے۔ پچھلا دھرنا ان کا ناکام رہا، منصوبہ بندی کے بغیر تھا، بلکہ الٹا نتیجہ نکلا۔ دیکھیے جو سوالات اٹھانے کے، یہ اتنے پلانٹ لگائے کیوں گئے، اور کوئلے کے کیوں لگائے گئے، اور درآمدی کوئلے کے کیوں لگائے گئے، اور یہی پلانٹ انڈیا میں ہیں تو $6 سینٹ ہے، اور وہاں بنگلہ دیش میں 8 سینٹ فی یونٹ ہے، تو یہاں 17 کیسے ہے؟ کیا اس میں رشوت لی گئی ہے؟ اور کیا اس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان قصوروار ہیں، اور کیا ان کے چہیتوں کو دیے گئے ہیں، اور سلمان شہباز وہاں کیا کرنے جاتے تھے، اور منشا صاحب وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ وفاقی کابینہ نے یہ تجویز کیا کہ نجکاری کر دی جائے، یعنی اصولی تو فیصلہ کر لیا، اب عمل تو ظاہر ہے ان لوگوں سے کیا توقع ہے، عمل کب ہوگا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اعلان، اور یہ کہا انہوں نے کہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ذمہ داری ایک حکومت سے دوسری پر شفٹ ہو جائے گی۔ یہ درست فیصلہ ہے، بالکل صحیح ہے، نجکاری ہونی چاہیے۔ اس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ چوری تو اتنی نہیں رہے گی، جس کی ذاتی ملکیت ہے وہ تو چوری کرنے نہیں دیتا، بندوبست کرے گا۔ میں نے پوچھا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کاٹ دیتے ہیں بجلی، اور وہ پھر لگائے پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر لگائے پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر آخر کو مجبور ہو کے اسے لگوانا پڑتا ہے۔ بجلی مہنگی بہت ہے، پہلا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہ ہوا کیسے۔ پھر یہ ہے کہ بڑے شہروں میں ایک کمپنی کے ثبوت نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے تانبے کی تاریں ہی بیچ لیں کراچی الیکٹرک نے، اور کمزور تاریں لگا دیں، وہ تاریں بڑی مہنگی تھیں، یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر۔ تو مثلا لاہور ہے تو 4 کمپنیوں کو دیں جی، چوری تو وہ روک دیں گے، لیکن اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے، اور آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ہوگی، کہ یہ اتنی مہنگی بجلی خریدی کیوں گئی، یہ 28 ارب سے نندی پور 100 ارب کو کیسے پہنچا، یہ جو گنگا اپنا نیلم پروجیکٹ ہے دریائے جہلم پہ، یہ خراب کیسے ہو گیا؟ اتنا روپیہ خرچ، اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ تباہ ہوگا، کام ہی نہیں کر رہا، بند پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آخر کار تو اس کے ذمہ دار انجام کو پہنچیں گے۔ عمران خان کے خلاف کردار کشی کی مہم زور پکڑ گئی ہے، ان کی سابق اہلیہ، بعض اخبار نویس اور ایک مولوی صاحب شامل ہیں۔ یہ مولوی صاحب کا مسئلہ عجیب ہے، یہ ہمہ وقت چونکا دینے میں لگے رہتے ہیں، جی چیلنج کرتے ہیں، چونکاتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور تحقیر کرتے ہیں۔ یہ کام تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، اہل بیت کی حمایت میں بڑے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور مولانا اسحاق کی شاگردی کا حق ادا کر دیا، اور بعض باتیں درست بھی کرتے ہیں، مگر تحقیر تذلیل سے نہیں باز آتے۔
مثلا انہوں نے کہا جسٹس تقی عثمانی کی جن لوگوں نے بے عزتی کیا میں انہیں شاباش دیتا ہوں. بے عزتی بھائی اختلاف رائے ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے, سخت تنقید بھی ہو سکتی ہے, مگر یہ کہنا کہ بے عزتی کی پر اس کو, یہ کس شریعت میں لکھا ہوا بے عزتی کرنا؟ وہ یاداشت موصوف کی اچھی ہے اور خطرہ مول لینے کی عادت ہے, اور اپنے مخالف مکاتب فکر کی بڑی تو صوفیوں کی تذلیل توہین کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اس کا نتیجہ فائنلی کیا ہوگا. آدمی جو خبت عظمت اور ذوم تقوی جب سوار ہوتا ہے اس وقت تو ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سمیر, لیکن پھر آخر میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جب ان کے قتل کا فتویٰ دیا گیا تو ہم لوگوں نے اس کی مذمت کی تھی, یعنی بڑا زبردست زوردار موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کون کرنے کا کسی کو کیا حق ہے جی, کوئی کسی پہ اعتراض ہے تو مقدمہ چلائیں. مگر وہ اچھا کچھ عرصہ پہلے فوج کی اتنی مذمت کہ لوگ ہکا بکا ہی رہ گئے. یہاں تک کہہ دیا کہ یہ فوجی قیادت خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کرے, کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا, ناقابل اعتبار ہے. پھر وہ غائب ہو گئے, پھر واپس آئے. اب وہ کہتے ہیں عمران خان فتنہ ہے. وہ 70% آبادی فتنہ ہے. آپ کہیں کہ عمران خان کا فلاں فیصلہ غلط ہے, فلاں فیصلہ غلط ہے, فلاں رائے غلط ہے, فلاں موقف نادرست ہے, یہ تو بات سمجھ میں آتی. وہ فتنہ ہے. اور جو ان کے آدمی پکڑے گئے, مارے گئے, خواتین کی توہین ہوئی, علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں داخل ہو گئے, خواتین پہ جھوٹے مقدمے بنائے, ایک ایک خاتون کو 5 جگہ پہ موجود دکھایا گیا, کینسر کے مریضہ ہسپتال میں پڑی ہوئی ہیں, گھروں میں سامان توڑا گیا, قیمتی چیزیں اٹھا کر لے گئے پولیس والے. اس پہ تو آپ کا دل نہیں دکھا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسا سچ ہے جو یکایک بدل بھی جاتا ہے, اور جو کبھی ایک فریق کی حمایت میں بولتا ہے, اور اتنا دعویٰ اور اس قدر دعوے کے ساتھ, اور کوئی خود تنقیدی کرنی چاہیے, اپنی بھی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں میں منجی ٹھوک دوں, میں یہ کر دوں گا. کون کیا کر سکتا ہے؟ جو کرنا ہے اس ذات کریمی نے کرنا ہے, اس باری تعالیٰ نے کرنا ہے. کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں, وہ اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. یہ علماء کی اکثریت کا مسئلہ, بہت بڑی تعداد کا مسئلہ ہو گیا. اپنے مکتب فکر کو پکڑ لیا, باقی سب. میں حج کرنے کے لیے گیا پہلی بار, میں ہکا بکا رہ گیا. مولوی صاحب نے خطاب فرمایا, حالانکہ وہ خطاب کی جگہ نہیں ہے میدان عرفات, دعاؤں کی جگہ ہے. رسول اللہ نے 3.5 گھنٹے وہاں دعا مانگی, ایسی مقدس جگہ ہے. 3.5 گھنٹے تصور کیجئے, وہی کر سکتے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں دعا کی فضیلت پر. او بھائی دعا کریں, بس چند فکروں میں دعا کی فضیلت واضح کی جائے. ہم دوسرے مکاتب فکر کے مسئلے میں ثواب کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ثواب ہو جائے, مگر ہمارے موقف کے پیچھے تو پہاڑ جیسے درائر. عجیب بات ہے بھائی, ثواب کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. ہاں جی, اور مکاتب فکر, اب آپ کا مکتب فکر تو جناب وہ حنفی فقہ کی بات کر رہے تھے اور دیوبند کی بات کر رہے تھے, تو امام شافعی کا کیا کریں گے ان کی بے پناہ بصیرت اور تقوی کا؟ اور امام مالک کا کیا کریں گے جو ایک قرآن کریم کی آیت پر شب بھر سوچتے رہے اور سحر تک نہیں, فجر کی نماز تک, عشاء سے لے کے سحر تک سوچتے رہے تھے اور کوڑے کھائے تھے اور اپنے موقع پہ کھڑے. امام مالک کا کیا کریں گے جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتے تھے, اور وہ تصور جو, اور وہ عجیب و غریب ان کا ہے, ذاتی سارا معاملہ ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر کے بارے میں کہا کہ وہ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز ہیں, یعنی ان کا جو مکتب فکر ہے, یعنی صوفیہ کا, یا ان کے خیال میں حنفی مکتب فکر جو ہے, یہ سب گمراہ ظالم سفاک ہیں. بنو امیہ نے تو قتل کیا تھا امام حسین کو, کوئی زبان, کوئی لب و لہجہ, کوئی شائستگی. مگر جب خبت عظمت ہو اور ذوم تقویٰ ہو تو خود تنقیدی کہاں سے آئے؟ اختلاف کریں, ضرور کریں, بعض باتوں کو درست بھی کہتے ہیں. مثلاً اہل بیت کے معاملے میں جو مغالطے پھیلائے جا رہے, یعنی ایک مکتب فکر کی مخالفت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اہل بیت کی مخالفت شروع کر دی اور فضائل بیان کرنے لگے امیر معاویہ کے. اور ایک صاحب ہیں کراچی میں, وہ ہر روز اپنی, وہ ان کو ایک موضوع ہے 4 شادیاں, 4 شادیاں کرو, نماز اتنا اہم نہیں ہے, روزہ اہم نہیں ہے, ایمان اہم نہیں ہے,
تقویٰ اہم نہیں ہے، سچ بولنا اہم نہیں ہے، خیانت سے بچنا اہم نہیں، 4 شادیاں اہم۔ انہوں نے ایک دن فرما دیا خلافت و ملوکیت کی بحث میں، جو مولانا مودودی کی کتاب ہے اس پہ، کہ یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ اتنے احترام سے انہوں نے جناب عثمان کا ذکر کیا ہے، جناب عثمان غنی کا، جو تقاضا ہے، لیکن ان کے فیصلے انہوں نے کہا کہ یہ کیے، اور اس میں سے بعض فیصلے جو ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ یہ لہجہ ہے، اور اس کو وہ فتنہ کہہ رہے ہیں، فتنہ۔ ذرا غور کیجیے، ایک دن فرما دیا مولانا اسحاق پاگل بڈھا۔ اگر مولانا اسحاق کو جو آدمی پاگل بڈھا ہے، میں نہیں سمجھتا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ مولانا اسحاق جیسا صاف ستھرا کھرا، ان کے ضروری نہیں ان کی ہر رائے سے اتفاق کیا جائے، بعض آراء جو ہیں ہم جیسے معمولی طالب بھی اس کو درست نہیں سمجھتے، علماء تو بہت سے ہیں جو ان کی بعض آراء سے اختلاف کریں گے، لیکن سادہ، نجیب، فقیر، درویش، محدود ترین آمدن میں سے بھی ایثار کرنے والے، یہ ہیں ایک مومن کے نشانیاں، اور کھری اور سچی بات کہنے والے جو وہ سمجھتے تھے۔ آپ کو ان سے اختلاف ہے، آپ ان سے پاگل بڈھا، یہ کون سی زبان ہے جناب؟ اگر یہی زبان جیسے تقی عثمانی کے بارے میں استعمال کی جائے کہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے سودی بینکوں کو غیر سودی ہونے کا، اور پھر اس پہ اسی طرح کا آوازہ کسا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ بھائی وہ ان سے اختلاف ہے کہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے اس میں، اور فلاں چیز میں درست نہیں ہے، فضائل امیر معاویہ بیان کرنے میں درست نہیں، یہ تو اختلاف رائے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ان بحثوں سے ملتا کیا ہے؟ جناب ابو طالب جو تھے اور جناب عبد المطلب جو تھے وہ یہ تھے، اور جناب علی کی فضیلت، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور میں نے ان کے غامدی صاحب کے شاگردوں کو دیکھا، اہل بیت کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے کوئی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ کو پتہ بھی ہے، وہ ڈاکٹر اسرار نے ٹھیک کہا تھا، حالانکہ ڈاکٹر اسرار بڑے غسیل آدمی تھے، جذبات کے غلبے میں رہتے تھے، ہمہ وقت کوئی اگر کسی کو ہمہ وقت جذبات میں دیکھا، مگر انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نبی ہوتی تو بھی اتنی ہی قابل اکرام تھی، اس لیے کہ ان کی جو ہے پاکیزگی شخصیت کی، اور ان کا جو ایثار ہے، اور ان کی جو درد مندی ہے، اور ان کی جو پابندی ہے، اور ان کی جو عبادت گزاری ہے، جناب کی صاحبزادی ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ کی شریک حیات ہیں، اور حسن اور حسین کی والد جوانان جنت کی ہیں جی، اور خاتون جنت انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ مذاق سمجھا ہوا ہے یار آپ نے اس کو، اور آپ کا علم ہے کتنا کہ آپ اس پہ بات کریں؟ ہر آدمی اٹھتا ہے اس پہ بات کرتا ہے، اور پاگل بڈھا اور فتنہ اور فلاں۔ میں سید ابوالعلا مودودی کی اور جماعت اسلامی کی سیاست کا تو نہ کوئی آج تک کوئی انجام ہوا، نہ ہونے والا، مجھے صاف نظر آتا ہے، اور اب 80 برس گزر گئے، اب کیا کر لیں گے؟ لیکن میں اس کا گواہ ہوں، چند وہ آدمی جو جانتے تھے، مجھے تو اتفاق سے پتہ چلا، اپنی 70-80% آمدن وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ ایسا انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا، مولوی میں نہیں دیکھا۔ یا ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے یا پارٹی کو دے دیتے تھے، خود 4 جوڑے کپڑوں کے، وہ کھانا وہ اچھا کھاتے تھے، اور شائستگی ان کی ضرب المثل تھی۔ انہی کا موقف ہم درست سمجھتے ہیں جو عامت المسلمین ہیں۔ اصحاب کو اللہ نے معصوم نہیں کہا ہے، معصوم تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكُمْ، پھر ان کی کہا ہے کہ تمہارے لیے وہ کامل نمونہ عمل ہے، وہ ہے۔ باقی اختلاف جناب ابو بکر سے جناب عمر کو اختلاف تھا، جناب عمر سے جناب علی کو اختلاف تھا، جناب عثمان سے جناب علی کو اختلاف تھا، جناب علی سے بھی کچھ لوگوں کو اختلاف تھا، بعض حضرت عمر کو بعض جناب علی کے بعض رویوں پہ اختلاف، اور فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ کیا زبان ہے پاگل بڈھا، فتنہ، یہ کیا زبان ہے؟ یہ علماء نے اپنی تکریم بے سبب نہیں کھوئی، صدیوں سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ اس لیے جناب امام علی امیر المومنین اجازت ہی نہیں دیتے تھے لوگوں کو تقریر کرنے کی، جب تک کہ خود یا کوئی ذمہ دار آدمی اس کو وہ نہ کر لے، اس سے ڈسکشن کر لے۔ حتیٰ کہ خواجہ حسن بصری کو بھی
اجازت دی تو ان سے کچھ سوالات کرنے کے بعد دی۔ عمران خان کی جو کردار کشی ہے اس میں میرا خیال ہے مقصد یہ ہے کہ سزا انہیں ملے تو اس پہ رد عمل نہ ہو۔ کیا بچے نا بات، رد عمل تو ہوگا۔ عمران خان کوئی لیڈر ہے؟ عمران خان ہیرو ہے، ہیرو اکثریت کے نزدیک، میرے نزدیک شاید نہ ہو، صرف ایک لیڈر ہی۔ اور میں تو اس کمپیریزن میں دو باتوں کی وجہ سے اس کے لیے نرم گوشر، ایک تو وہ مظلوم ہے، وہ اور ان کے ساتھی، ایک انہوں نے الیکشن جیتا، انہیں حق اقتدار ہے، ان پہ ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن وہ بعض لوگ تو ان کے لیے نظمیں لکھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، گلوکار، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس کے دستخط بکتے ہیں، وہ آپ کیا کر لیں گے؟ اور یہ مولوی صاحب جیلم کے یہ کیا کر لیں گے؟ اور بھائی جب سیاست میں طوفان اٹھتے ہیں کوئی اسے نہیں روک سکتا، کبھی آج تک ہوا ہے، تاریخ میں کب ہو جائے گا۔ تو 70% ان کے ووٹ ہیں، 1% ووٹ آپ ان کے کم نہیں کر سکے۔ ابھی کیا ہوا بار ایسوسیشن کے الیکشن میں؟ وہ کل آپ اتنی محنت کی گئی، جیسا میں نے کہا پیسہ پانی کی طرح، کیا ہوا؟ عمران خان کی شکست کی صرف ایک صورت ہے، وہ خود کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے یا اقتدار میں آئے اور حکومت ٹھیک طرح سے نہ چلا سکے۔ قائد اعظم پر بھی 100 طرح، حتیٰ کہ ایک دفعہ مولانا حضرت مانی نے کہہ دیا نہ اس آدمی کی زبان اسلامی ہے نہ لباس اسلامی، حالانکہ نہ کوئی زبان اسلامی ہوتی ہے نہ کوئی لباس اسلامی ہوتا ہے۔ لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے۔ 30-40 کروڑ مسلمان ہیں، البانیہ مسلمانوں کا، یورپی ملک ہے مسلمان، بوسنیا مسلمانوں کا ملک ہے، اور بہت مسلمان ہیں وہاں پہ، وہ کیا پہنتے ہیں اور کیا انہیں پہننے چاہیے؟ وہاں قمیض شلوار پہنی جا سکتی ہے اس موسم میں؟ اور یہی نہیں ان کو پتہ مولویوں کو کہ پتلون جو ہے، وہ حضرت تو بہت خیر بہت ہی سنسیئر آدمی تھے، پتلون تو ترکوں کی ایجاد ہے، یہ لفظ ہی ترکی زبان کا ہے پینٹلون، اور نیکٹائی جو ہے بوسنینس کی ایجاد ہے، جس کو ترکوں نے رواج دیا دنیا میں، انگریزوں نے نہیں دیا۔ انگریز ڈوری باندھتے تھے گلے میں، ٹائی نہیں باندھتے تھے۔ 100 کا عالم ہے یہ کرکٹ میچ، ایسی بری کارکردگی دکھائی کہ دل بجھ گئے ہیں لوگوں کے، اور لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اس وزیر داخلہ کو یہ کام کیوں سونپا گیا ہے جس کی دانش کا یہ حال ہے کہ وہ کرکٹ اسٹیڈیم پہ 15-20 ارب روپے اڑا دیے، اگر میرے وہ اعداد و شمار صحیح میں کہہ رہا ہوں۔ ٹیم پہ توجہ نہیں دی، اسٹیڈیم بنا دیے، اور بعض لوگ تو ظاہر ہے اس میں شکوک بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ارب روپے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس پہ یہ ان کو البے جانتے نہیں، اس کی ٹیم پہ توجہ نہیں دی۔ ٹیم لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں سفارشی ہیں، لوگ کھیلیں گے کیسے؟ کل ایک سابق کیپٹن سے میں نے پوچھا جو بڑے بے باک آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھائی رمیز راجہ کو نکالا تو بڑا غرق ہو گیا، اس سے تو نجم سیٹھی کا دور بہتر تھا۔ سفارشی جب لوگ دھڑے ہیں بھائی ان میں یکجائی پیدا کرنے کی کوشش کریے، کون سا ایسا کام ہے؟ وہ کوشش کی جائے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، پسند ناپسند، بر صغیر کا مزاج میں ہے یہ۔ ہاں جی، جرائم کی رفتار 100% بڑھ گئی ہے، وہ وزارت داخلہ پہ توجہ نہیں دے رہے، سیاست پہ توجہ ہے، کرکٹ پہ ہے۔ ایک آدمی کتنے کام کر سکتا ہے؟ کوئی جینیس ہے وہ؟ ملک مفلسی سے نے مار ڈالا، لوگوں کے چہروں پہ رونق ختم ہو گئی، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، دل میں امید نہیں ہے، اور 15 ارب روپے، سبحان اللہ۔ کھیل میں سیاست کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ رمیز راجہ نے کون سی غلطی کی تھی؟ بجٹ گھٹا دیا تھا، اور سیٹھی بھی کم از کم توجہ تو دیتے تھے، توجہ مرکوز رکھتے تھے اس پہ، بہتر بنانے کی کوشش کی، انہوں نے نئے آئیڈیاز دیے، اس کا ثمر ملا پاکستان کو، بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ یہ صاحب گھر بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں، اور بہرحال انہیں کو رکھنا ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے دنیا میں۔ اگر یہی کرکٹ بورڈ رہے گا، یہی کرکٹ کی حالت رہے گی، کرکٹ اس قوم کا مسئلہ ہے، نتیجہ بڑا خراب نکلے گا۔ کانگریس میں جو ولسن صاحب جناب لگے ہوئے ہیں، اب پھر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان کو رہا کرو، اور فائنینشیل ٹائمز کا حوالہ دیا ہے کہ پاکستانی فوج معیشت کا کنٹرول سنبھال رہی ہے، اور ریاست کا کنٹرول پہلے ہی اس کے پاس ہے،
یعنی مراد ہے خارجہ امور، دفاعی معاملات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ مجھے پتہ ہے آپ کو ناگوار بہت گزرتا ہے، لیکن جو بات ہو گئے وہ کہنی چاہیے۔ ڈالر میں اگر فوجی قیادت نے دخل نہ دیا ہوتا تو 500 روپے کا ہو جاتا، 600 روپے کا ہو جاتا۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، ان کی رٹ ہے ہی نہیں۔ پھر یہ سول سروس جو ہے یہ رشوت خور ہے، FBR رشوت خور ہے، یعنی منی چینجر سے پیسے لے لیتے۔ انہوں نے یہ مستحکم اگر ڈالر ہوا تو فوج کی وجہ سے ہوا۔ باقی جو ولسن کی بات بالکل صحیح ہے، عدل کا قیام نہ ہو، آئین کی بالادستی نہ ہو، شفاف الیکشن نہ ہو، سول ادارے مضبوط نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ فوج مدد کر سکتی ہے، جیسے فرانس میں پچھلی صدی کے آغاز میں فوج نے تعلیمی نظام منہدم ہو رہا تھا تو اس کی مدد کی۔ اب بھی کر سکتی ہے پاکستان میں تعلیمی نظام، تو بیکار ہے، بیکار لوگ پیدا کرتے ہیں، پڑھائی ہوتی نہیں، ٹیچرز کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بعض وائس چانسلرز کو دیکھا ہے بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ تعلیم میں مدد کر سکتی ہے اور چیزوں میں مدد کر، پیچھے رہ کر۔ جنرل کینی نے ریلوے کی مدد کرنے کی کوشش کی، وہ تو اپنا ریلوے منسٹر وغیرہ جو تھے وہ ایسے گئے گزرے تھے، خدا انہیں معاف کرے، کو وہ 10% میں انجن وہ لا کے انہیں دے رہے تھے۔ اسی طرح وہ گئے جنگ زدہ، جب دہشت گردی حد سے بڑھ گئی انہیں مشورہ دیا گیا تو فوراً وہ اٹھے اور اٹھ کے گئے جنگ زدہ علاقوں میں، اور پشاور گئے اور اپنا پختونخوا پولیس کو ٹریننگ کی بھی آفر کی، 5000 مشین گنوں کی آفر کی، پھر وہ کامیاب آپریشن بھی کیا جو تاریخ میں پڑھایا جائے گا۔ جھوٹے لپاڑیے کہتے ہیں انہوں نے ایک جزیرہ خریدا، جزیرہ کیا نہیں صاحب کو تو ایک جوتا خریدنا ہو تو دفعہ سوچتے ہیں، اور پائے ان کے پاس ہیں کوئی نہیں، مکان ہے ان کے پاس ایک، تو سادہ زندگی وہ گزارتے ہیں۔ ایسی ہماری قوم کی حالت ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ تو جمہوریت تو ایک دن بحال ہوگی۔ کالمسٹ ہیں ایرک مارگولس، اس کو پڑھا کریں آپ جو لوگ انگریزی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کو اس کے ترجمے بھی چھاپنا چاہیے ان کی اجازت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ زوال پذیر ہے، 600 کھرب ڈالر کا قرض ہے جو وہ چکا ہی نہیں سکتا، اور پینٹاگون اور CIA اور دوسرے انٹیلیجنس ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے ادارے جو ہیں اندھے ہو چکے ہیں، یہ دنیا پہ چودراہٹ کے چکر میں اپنی معیشت کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ امریکہ کو یہ زوال کی راہ پہ انہوں نے ڈال دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پہ تو انہوں نے تعریف کیا کہ افغانستان میں جنگ بند ہو گئی، کر دی انہوں نے، $2 ٹریلین، 2000 ارب روپے ڈالر وہاں خرچ ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا اتنے اور ہو جاتے، اور یہ بھی کہا کہ جو جنگ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یوکرین کی، وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، مگر یہ کہ غزہ کا ان کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اوورآل امریکی میڈیا جو ہے وہ بہت مخالفت کر رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد شامل ہے، اور ویسے آپ بھی جو وہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ شہنشاہ عالم بن گئے ہیں، اور کوئی آئین اور قانون کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال ایرک مارگولس کا یہ تجزیہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ امریکہ یہ وہ آدمی ہے جس کی بات پہ اعتبار کیا جاتا ہے، صرف امریکہ میں نہیں، کینیڈا میں، چین میں، روس میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، جس کا مشغلہ ہے جرنلزم، جو ایک رئیس آدمی ہے اور جس نے دنیا بھر میں ٹریول کیا، اور جو کوئی پریجڈس سے اوپر اٹھ کر سوچتا اور لکھتا ہے، جہاں جاتا ہے اس ملک کا نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اس کا رویہ مختلف ہے، خود ذاتی زندگی بہت اچھی ہے۔ ایک دوا ساز ادارے کے وہ مارا کہ ایک ٹرالر بھرا ہوا افغان مہاجرین کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، ایسے آدمی ہیں، اور ایسی شگفتہ شائستہ تحریر لکھتے ہیں کہ بالکل کرسٹل کلیئر کر دیتے ہیں ایشو کو۔ وہ کہتے ہیں غزہ میں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ جرمنی میں بہہ گیا جناب، جس کی انسان دوستی اور لبرل پالیسیوں اور مستحکم معیشت کی دنیا بھر میں ستائش کی جاتی تھی، جس نے بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے پچھلے عشروں میں۔ دائیں بازو کی پارٹی جناب کامیاب ہوئی ہے، کرسچین ڈیموکریٹک یونین، 28.5% ووٹ لیے ہیں اس نے، 208 سیٹیں جیتی ہیں، اور دوسری بڑی جماعت کو 20.8% ووٹ ملے ہیں، اور پارٹیوں کو بھی ملے ہیں،
یعنی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، بڑی پارٹی یہ بری ہے، مگر حکومت بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے. یہ مہاجر دشمن ہے، امیگرینٹس کی مخالف، کہ تعصبات بیدار ہو رہے ہیں یورپ میں، اور تعصب جب بیدار ہوتا ہے تو بربادی کا باعث بنتا ہے، رواداری سے پھلتے پھولتے ہیں. یہودی کہاں بنا لیتے تھے؟ ترکوں کی سلطنت میں. انگریزی زبان کا سب سے پرانے ناول کی ہیروئن کہتی ہے ہمیں مغرب چلے جانا چاہیے، یعنی مراکش، الجزائر، یہاں تو جو ہم کمائیں. کیا یہودیوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا. جب رویہ بہتر ہوا تو یورپ بہتر ہوا، امریکہ بہتر ہوا. جب تک تعصبات تھے، کالوں کے خلاف تھے، ایشیائی اقوام کے خلاف تعصبات شدید تھے، اس وقت تک نہیں. جب یہ تعصبات کم ہوئے، امریکہ پھلا پھولا، یورپ پھلا پھولا، باہمی جنگیں ختم ہوئی. ان تعصبات کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اس کو صدمے کے ساتھ سنا گیا ہے جو کچھ جرمنی میں ہوا. آپ کو جرمن سفیر یاد ہے جو یہاں سائیکل چلایا کرتے تھے اور پاکستان کے شہروں کی سیر کیا کرتے تھے؟ میں نے تجویز بھیجی وائس چانسلر کے ذریعے گورنر کو کہ اس کو پی ایچ ڈی کے اعزازی ڈگری دے دیں، مگر وہ چودھری سرور کی سمجھ میں اتنی بڑی بات آ کہاں سے سکتی ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا سلسلہ چل نکلے گا. وہ کس کو گورنر لگا دیا یار؟ ہاں جی. اور بعد میں بھی خیر کون سا گورنر ہے اسی طرح کا. یہ ہماری لیڈرشپ ہے. لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو غیر متوقع نتائج آئے ہیں اس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. بار دیگر میں کہنا چاہتا ہوں کوئی حربہ چھوڑا نہیں، کوئی پیشکش کرنے میں کمی نہیں کی، کوئی یعنی تحرک جتنا زیادہ ہو سکتا تھا. اعظم نذیر تارڑ تو جوڑ توڑ کے جو ہیں وہ ایک بازیگر ہیں وہ، مگر سب دھرے کا دھرا رہ گیا، سب ٹھاٹ دھرا رہ جائے گا، پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. آنے والے دنوں کی انہیں خبر نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا چہرہ اٹھا دوں اگر اس سے کیا لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. آنے والے دن کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں، آدمی بڑا ناقبت اندیش. قرآن مجید کہتا ہے جلد باز ہے، جہل کا شکار ہوتا ہے، ظلم کا شکار ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے، کارگر سمجھتا ہے. راستہ کیا ہے بھائی؟ میں روز کہتا ہوں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت کسی کے خلاف نہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، استحکام کے لیے، اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، شفاف الیکشن، سول ادارے، یہی ایک راستہ ہے. بر صغیر کے مزاج اب مزاج ہے نا، مزاج سے جو اجتماعی مزاج ہے اس سے نجات مشکل ہوتی ہے. احساس کمتری ہے، چنانچہ ضد ہے، اقتدار پرستی ہے، اور ہار جانے کا تصور جو ہے اس سے توہین وابستہ ہے. اقتدار کو سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے. ملک کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، نفسیاتی ہے، علمی ہے، اخلاقی زوال ہے. میڈیا کو دیکھ لیجئے، کشکول اٹھائے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے کشکول اٹھائے کھڑا ہے. وہ ہارون رشید کے دربار میں کنیز لائی گئی کہ امیر المومنین اس کی قیمت ہے 1,00,000 دینار. اس زمانے میں بعض لوگ اپنے غلاموں کو ہنر سکھاتے تھے، بعض بہت بڑے ہنر بھی سیکھ جاتے تھے، جیسی کسی کی صلاحیت ہو، جتنی توجہ دی جائے. بہت بڑے بڑے خطاط پیدا ہوئے، خطیب پیدا ہوئے، لکھنے والے پیدا ہوئے. عطا بن ابی رباح اس کی مثال ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم الشان فقیہ نے کہا کہ جس شہر میں عطا بن ابی رباح موجود ہیں غلام تھے، بعد میں ان کے مالکن نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اس میں کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ علم انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے نہیں اصحاب سے حاصل کیا تھا، مگر اس انہماک سے. اور بہت اہل ہنر، اہل کمال پیدا ہوئے، موسیقی میں پیدا ہوئے، فنون میں، آرکیٹیکچر میں پیدا ہوئے. تو ہارون رشید نے ذرا تعجب سے پوچھا اس کے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے کہ 1,00,000 میں خریدیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے پاؤں میں ہنر ہے. پاؤں میں ہنر ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس کے پاؤں میں ہنر ہے، یہ الٹے پاؤں گھوم جاتا ہے. ہیں جی
کشکول بردار کھڑا ہے، ہاں جی، ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے. غلامانہ ذہنیت. دی میسج کے مصنف عمر مختار پہ جو پھر لائن آف ڈیزرٹ اور دی میسج کے مصنف کریگ، انہوں نے لکھا ہے غلام کے لیے آقا کی آواز ہی سب کچھ ہوتی ہے. اور فرانسیسی مفکر جو فرانسس فینن ہیں وہ کہتے ہیں غلام آقا کے ذہن سے سوچتا ہے، مروبیت مار ڈالتی ہے. جسے بریسا کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیر پہ، غلام ہی ہیں یہ. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. اور یہ لوگ تو ہیں گرے ہوئے، اندر سے ٹوٹے ہوئے، گرے ہوئے، جو کہتے ہیں کہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، اور رہائی ملی تو مر جاؤں گا، رہائی ملی بھی تو مر جاؤں گا. گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت. آپ کا بہت بہت شکریہ.